کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائے گا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب کیے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور بندہ دیکھا، ایک غریب سا انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے، تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے تھے اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کر بغل میں چھپائے ہوئے تھے۔ آگے عطا حیات کی حالت میں بیٹھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو چار باتیں کیں اور چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم دیکھتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور پاک کے پاس بیٹھے تھے کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو، دروازے پر وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب کیے جنت عطا فرمائے گا۔ دروازہ کھولا گیا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، یہ وہی بندہ تھا جو کل بھی آیا تھا، اور انداز بھی بالکل وہی تھا جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں۔ اس نے اندر آتے ہی سلام کیا، السلام علیکم، معافی چاہتا ہوں، کل حضور پاک سے ایک تفسیر پوچھنا باقی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ تیسرا دن، بندے بھی ہم دونوں ہیں، میں اور عبداللہ بن عمر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے وہی وقت کہ پھر دستک ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب کیے جنت میں بھیجے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہو رہی تھی، دروازہ کھولا تو وہی بندہ پھر سے تھا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا۔ وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا اور پرسوں بھی، حالت کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہہ رہے تھے اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی اور چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی کہ حضور پاک بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مجھے کہنے لگے، یار ویسے کتنے اس کی نصیب ہیں، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، اور کوئی عمر بھر نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پر طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جس کو چاہے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم دونوں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت عمر عبداللہ بن کہنے لگے، یار ویسے پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، سائیڈ بزنس نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر دیں۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی ہے اور جو دولت اللہ نے اسے دینی ہوتی ہے وہ تو اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اور وہ گھر بیٹھے بھی اللہ نے عطا کر دینا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام دعا کی، تو میں نے کہا 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لوگے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا، کیا گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ کیونکہ پڑوس میں تمہارا قریب ہی تو گھر ہے جو میرے مہمان بننے کی گزارش کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا ایسا ہی کچھ سمجھ لیں، لیکن مجھے اپنا مہمان بنا لیں۔
کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کے ساتھ رہا اور نوٹ کرتا رہا کہ وہ کتنا صدقہ دیتا ہے، کتنی نماز پڑھتا ہے۔ اس کا کیا میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے، وہ عمل جس کی برکت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا تھا، تاکہ وہ سب کیفیات مجھے بھی ملے۔ حضرت عبداللہ عمر بن کہتے ہیں، میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر میں کروٹ لیتا، میں تہجد بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا تو میں 3 پڑھتا۔ فرماتے ہیں 3 دنوں میں 1 کھجور بھی صدقہ نہیں دی، 1 کھجور بھی صدقہ نہیں دی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا عمل تو میرا زیادہ ہے، پھر خوبی کیا ہے اس میں؟ خاص توجہ کرنا اسلام اور دین کا جو فکری اس اسباب اور احساس ہمیں صاحبہ نے دی۔ حضرت عبداللہ عمر بن کہتے ہیں، میں نے تیسرے دن کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے جانا ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو کیا عمل کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کہنے لگا، یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، تو بتاتا تو صحیح، تو میرا عمل کیوں دیکھنے آیا تھا؟ تجھے کیا ضرورت پڑی تھی میری جاسوسی کرنے کی؟ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں نے اس کو کہا، بھائی 3 دن آیا ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بولا ہاں میں 3 دن آتا رہا ہوں۔ تو بولے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب کیے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو بس یہی سوچ کر میں نے جاسوسی شروع کر دی کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا ایسا خاص عمل ہے جو تم کرتے ہو، جس کی بدولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ تم عشاء بھی پڑھتے ہو اور فجر بھی، میں تہجد بھی پڑھتا تھا، تیرا سپارہ 1 تھا اور میرے 3 ہوتے تھے، تو پھر ایسا کون سا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی کہنے لگا، یار کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا، یار کوئی تو بات ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم بتا دو، میں نے 3 دن اور 3 راتیں محنت کی ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم بتا دو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا، تو سنو پھر، میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل پر نظر مارتا ہوں، اور جب صبح سویرے اٹھتا ہوں تو اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، موبائل پر نہیں، کنجی پر بھی نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں، بٹوئے پر بھی نہیں، میں رات کو سوتے ہوئے صرف اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، سویرے اٹھتے بھی سب سے پہلے میں اپنے دل پر ہی نظر ڈالتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی میل نہیں ہے، میں اللہ کے بندے کے بارے میں سوچ اور نظریہ فکر اچھی رکھتا ہوں، اور میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہ سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ اچھا اور نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس وقت بھی میرے دل میں یہی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ کمزور میں ہی ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل کا اور روح کا مسلمان ہے، تو نظر اور روح کا مسلمان ہے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔